اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پروگرام میں عام انتخابات کے بعد ضمنی الیکشن میں بھی کراچی والوں نے تحریک انصاف پر اعتماد کا جو ہے بھرپور اظہار کیا ہے. یہ جتنی بڑی کامیابی ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے پی ٹی آئی کے کاندھوں پر. پی ٹی آئی اراکین کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری کیا آئی. یقیناً ووٹر اب یہی بہانہ نہیں چلے گا ووٹرز کا جو ہے کہ جی ہم اپوزیشن میں ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے, جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں, کیونکہ یہی کچھ ماضی میں بھی ایم کیو ایم بھی کرتی آئی ہے. اور اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے مطلب آگاہ کیا جاتا ہے کہ بہت کچھ ہوگا لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کا جو حال ہوا وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. ووٹرز تبدیلی چاہتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. میری نظر میں کچھ ایسی تجاویز بھی ہیں جن پر تحریک انصاف اگر خلوص نیت سے کام کرے تو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے جب کہا کہ اس ضمنی انتخابات میں زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی جیت گئی. ایک تو فنومنا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے ہر ایک اس کی طرف بھاگتا ہے, سمجھا. یہ بھی ایک ہے. ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان کو جو ووٹ ملا اس وقت بھی وہ ایک تو ملا یوتھ کا سب سے زیادہ, اور ایک ووٹ وہ ملا جن کے پاس تیسری کوئی چوائس نہیں تھی. اب ظاہر ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے سپورٹ کرتی ہے, جو بھی ہے جیسا بھی ہے, اب کم از کم آزما کے تو دیکھو. لیکن یہ میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ میں عمران خان کو ذاتی طور پہ کرکٹر کے زمانے سے جانتا ہوں کہ ایک تو وہ کم از کم بے ایمان یا لٹیرا یا یہ نہیں ہے, بالکل یہ نہیں ہے. باقی اگر ہم اس کی نظر دوڑائیں چاروں طرف جو ان کے گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی خاص. ابھی عمران خان صاحب جو دورے کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ چندہ مانگا جا رہا ہے, بھیک مانگی جا رہی ہے, جگہ جگہ جا کے دورے کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کیا حکمران جو ہے ان کے گھروں میں آ کے دوسرے ملک پیسے دے جاتے تھے, سمجھا, کہ پکڑو بھائی یہ تمہیں ہم گھر بیٹھے خیرات دے رہے ہیں. صحیح. دورے چین بھی کافی کامیاب رہا ہے. جو بھی ہے سامنے تو ہے نا, جو بھی ہے وہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی میں مانگ رہا ہوں. کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تو میں نے کہا تھا کہ پچھلے حکمرانوں نے اپنے بچوں کے لیے قوم کو بھکاری بنا دیا. صحیح. یہ قوم کی خاطر خود بھکاری بن گیا. صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ تو اب اگر پہلے ہمیں یہ یقین نہیں تھا نا کہ یہ جو بھیک مانگی جا رہی ہے یا جو کشکول جو نواز شریف کسی زمانے میں کہتا تھا کہ یہ کشکول توڑ دوں گا, اس نے توڑا تو نہیں, انہوں نے کوئی جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے, 2 لاکھ کشکول اور بنا دیے. سمجھا, بنا دیے. تو پھر وہ باتیں کہاں گئیں؟ لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو بات کی جاتی ہے عمران خان کی طرف, جو ٹاؤٹ کیا جاتا ہے یا ایک پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ اقتدار میں نہیں تھے اس سے پہلے جب آپ کینٹینرز پہ چڑھ کے یا جلسوں کے اندر جو تقاریریں کیا کرتے تھے کہ میں ملک کا 200 ارب پڑا ہوا باہر سے لے کر آؤں گا, 100 ارب یہاں خرچ کروں گا, 100 ارب وہاں خرچ کروں گا, اور اس طریقے سے ترقیاتی پروگرامز کے آپ جو ہے نا وہ فارمولاز پیش کیا کرتے تھے اور سارے معاملات. تو اپوزیشن ایک پوائنٹ یہ اٹھاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو پہلے سارے باتیں کی ہیں اس کے اوپر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اب آپ کی اپنی نئی پالیسی کیا ہے. نہیں, اب اس کی بات سنیں. حکومت سے باہر رہ کے سوچنا اور حکومت میں اندر آ کے فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. پہلی بات کہ جو جتنے بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں, اگر وہ میں یہ کہوں کہ ان کو تو جو آپ جو ہے وہ 2 مہینے میں پورا کر دیں تو یہ کوئی بھی کسی بھی ملک ترقی سے ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں تو نہیں ہو سکتے. صرف ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب جو کچھ مانگا جا رہا ہے اور جو کچھ ملے گا وہ ہمارے اوپر خرچ ہوگا. پہلے یہ تھا کہ جو کچھ مانگا جا رہا ہے جو آ رہا ہے وہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے, پتہ نہیں ہوتا تھا. تو اب جب ہمیں یہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی مانگا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے مانگا جا رہا ہے, ہمارے اوپر ہی خرچ ہوگا, تو اس میں ہم بہتری کی امید کو کیوں چھوڑیں؟ بالکل سمجھا نا, اللہ سے امیدیں واپس. اچھا, ویسے یوتھ جو ہے بڑا سپورٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل, ایک یوتھ کی ایک اچھی تعداد عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی تھی, کرتی ہے,
اور کراچی کے اندر کیونکہ عمران خان صاحب یوتھ کو بڑا وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. بالکل اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, یوتھ کی اسی یوتھ نے سنبھالنا ہے اس ملک کو. بالکل 68% مطلب اکثریت جو ہے یوتھ کی اس ملک کے اندر ہے, 68% جو ہے نوجوان پاکستان کے اندر بستے ہیں. تو مین فوکس اچھی بات ہے, یہ ایک اچھا سائن ہے, یوتھ کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 6 مہینے یا سال تک تو آپ نے جو ہے نا کوئی تنقید کرنی بنتی بھی نہیں آپ کی. بالکل, کیونکہ ابھی ساری چیزیں آگے جا کے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یوتھ کو بڑا مطلب جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے وعدے کیے ہیں, سب کو یوتھ ان کو جو فالو بھی کرتی ہے. لیکن اچھا ویسے یہ بتائیں یوتھ کیا چاہتی ہے عمران خان صاحب سے, کہ ان کو کیا کرنا چاہیے یوتھ کے لیے؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے, اور اسپیشلی یوتھ کے جو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم 6 مہینے میں 8 مہینے میں یا سال میں صرف ہماری سمت ہی سیدھی ہو گئی نا, تب بھی ہم سمجھیں گے یہ ہماری پہلی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک راستہ ہمیں مل گیا چلنے کا. اب جب راستہ چلنے کا مل جاتا ہے نا تو پھر منزل ہمیں خود بخود مل جائے گی. صحیح. ویسے یوتھ ڈسکشن میں آپ لوگ کوئی مطالبہ ہیں کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے یوتھ کے لیے یہ ہونا چاہیے, اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے, یوتھ کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کا جو ابھی سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاف تعلیمی نظام پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا جائے. کیونکہ انٹیریئر سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرپور خاص, حیدرآباد اور بڑے بڑے ڈویژنز کے اندر جو ایک یونیورسٹی جو ہے وہاں نایاب ہے. کیونکہ تعلیم ایک آپ کا جو ہے وسائل, بنیادی وسائل کی جو ہے چیز ہے. لیکن میرپور خاص جیسے ٹیلنٹڈ شہر کے اندر میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں کے نوجوان بڑے ایک ٹیلنٹڈ قسم کے نوجوان ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن وہاں پر نوجوان یونیورسٹی کے لیے ترس رہے ہیں. اب تک سینکڑوں کلومیٹر انہیں سفر کر کے جو ہے یونیورسٹیز جانا پڑتا ہے, تو ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تعلیمی میدان کے اندر عمران خان صاحب کو ایک شفاف تعلیمی نظام لانا چاہیے. یہ بچے کی بات بالکل درست ہے. بالکل. جب سے یہ ملک بنا ہے تعلیم کے معاملے میں, صحت کے معاملے میں, پانی کے معاملے میں سب سے زیادہ نیگلیکٹ سندھ کو کیا گیا ہے. سمجھا, کہیں اچھی تعلیم نہیں ہے, کہیں اچھی یونیورسٹیاں نہیں ہے. بچے نے بہت اچھی بات کہی ہے, کہیں نہیں ہے. ہمارے پاس یوتھ میں, میں آپ کو بڑی گارنٹیڈ بات کہتا ہوں, یوتھ میں اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے, اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ کہیں نہیں ہے. لیکن آپ اس ٹیلنٹ کو پہلے تلاش کرو. باہر جا کے اپنا ٹیلنٹ دکھا رہی ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے آپ اس ٹیلنٹ کو تلاش کرو. بالکل. وہ نہیں کہ اپنے بھتیجوں اور ان کو لے کے آؤ کہ جی یہ بھی یوتھ ہے, سمجھا نا. نہیں, ہمیں وہ یوتھ نہیں چاہیے, پیور یوتھ چاہیے. پیور یوتھ چاہیے, اور وہ یوتھ چاہیے جس میں ٹیلنٹ ہو, جس میں ٹیلنٹ ہو کہ جو ہے. بلکہ ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اس دن ہم پروگرام کر رہے تھے, محترمہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحب سے, ویری ٹیلنٹڈ اور بہت اچھی خاتون ہے. تو جو میرے صاحبزادے آئے تھے تو کیا کہتے کہ اس کا ٹیلنٹ اور اس کا وہ دیکھ کے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس کو کہتی کہ جاؤ بیٹا جا کے ملک چلاؤ. کہ ہمیں دیکھو, ہمیں اس طرح کی یوتھ چاہیے کہ جو اس قابل ہو, جو اس ملک کو چلا سکے. ہمیں ان کے بھتیجے بھانجے نہیں چاہیے کہ جو انگوٹھا چھاپ ہے لیکن یوتھ ہے نا. تو اتھ یوتھ سے بچو, اور ایک ایمانداری سے اچھی یوتھ, اچھا ٹیلنٹ لے کے آؤ. آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پھر دیکھو وہ یوتھ آپ کے ملک کو کیسے سنبھالتے. صحیح. میں بینگ اے یوتھ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چینج ہونے چاہیے؟ لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی واقعی میں آ رہی ہے یا آئے گی مزید؟ نہیں, جس طرح میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ 6 مہینے اور کم از کم 6 مہینے اور سال تک تو جو ہے نا ہمیں صرف آبزرو کرنا چاہیے کہ حکومت کس. لیکن ہمیں ذرائع سے یہ بھی خبریں ملی تھی کہ یوتھ کافی ناراض دکھائی دے رہی ہے کہ ایک دم سے مہنگائی ہو گئی ہے یا یوتھ کے لیے کچھ کیا نہیں ہے. اس طرح کی خبریں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں, نظر سے گزرتی رہتی ہیں. تو کیا ایسا ہے حقیقت میں؟ نہیں, ایسا میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے نیشنل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک ریزولیوشن ہم لے کر آئے تھے حالیہ الیکشن سے پہلے, جنرل الیکشن سے پہلے, کہ کم از کم یوتھ کو جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹی, جیسے ایک ریزرو سیٹ خواتین کی ہوتی ہے, اقلیتوں کی سیٹس ہوتی ہیں,
تو اس यूथ طرح की جو भी होनी चाहिए, یوتھ यूथ کی की بھی भी جو ہے نا وہ ریزرو بالکل۔ سیٹ آپ جو ہے نا بالکل وہ جائز- دیں۔ جائز اس کے اندر بات۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ لیٹر لکھا تھا کہ تقریباً 40% آپ جو ہے نا کوٹا دیں یوتھ کو، کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات باور کرائیں کہ آپ 40% سیٹ جو یوتھ کو دیں، بالکل۔ تاکہ یوتھ کی نمائندگی ہو آگے جا کے پارلیمنٹ کے اندر اور سارے۔ میں یوتھ ان کے مطالبے سے یا ان کا جو یہ بات تھی، اس سے میں 100% اتفاق کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن آپ یوتھ کو دیں۔ یوتھ کو ابھی سے تیار کریں گے تب آپ کا ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی نا، ابھی جب تک آپ ان کو تیار ہی نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے سنبھالے گی، سمجھا؟ لیکن کیونکہ دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ابھی تو آپ خاموشی سے رہے، اب دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سے راستے سے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری قوم جو ہے نا وہ قدرتی طور پہ بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے کہ یہ کام جو مجھے پتا ہے کہ سال میں ہونے والا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ کام ایک ہفتے میں کیوں نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نالائق ہے۔ بھائی آپ ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اگر اچھی طرح سوچو اور سمجھو تو آپ اس قدر جلد بازی نہیں کرو گے۔ صحیح۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جیسے کہ ہم ملک کی کرنٹ سینیریو دیکھ رہے ہیں، ہماری اسمبلیز ہیں وہاں پر جو ابھی شور شرابہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، سینٹ اجلاس ہو رہے ہیں، اس میں جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے کہ اس طرح کا امیج جو ہے، ظاہر سی بات ہے ٹی وی ہر ایک کے گھر میں ہے اور اخبارات ہر کوئی پڑھتا ہے آج کل، تو ملکی سینیریو سے واقف رہنے کے لیے تو زیادہ فوکس ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو سچویشن رونما ہو رہی ہے اس کا بیڈ امیج نہیں پڑ رہا کیا؟ سب سے زیادہ گندا امیج پوری دنیا میں پاکستان کا ہے اس اسمبلیوں کے حساب سے۔ صحیح۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، بلکہ بڑا کھل کے کہا تھا، مطلب کہ اس الفاظ تک میں کہا تھا کہ یہ جو وہاں بد زبانی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اپنے اخلاق کی حدود فلاں دیتے ہیں، ان کے خون اچھے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا بلڈ کاؤنٹس، یہ اپنی خاندانی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں کس خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ اچھا خاندانی جو بندہ ہوگا اس کے منہ سے کبھی بھی گندا لفظ نہیں نکلے گا، بالکل کبھی نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر بریک لینے کی ضرورت ہے، تو لیٹس ہیو اے بریک۔